کیا ہم نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں پیدائش دوسرا باب اس کی 18ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں جی کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ جو میں نے بھی آپ سے سوال کیا ہے شروع میں، کیا ہم عورت کو اس کا اصل مقام ایزر کنگڈو دے رہے ہیں؟ ایزر کنگڈو جی یہ بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو آج تک غلط سمجھا گیا۔ کافی حد تک لوگوں نے اس کی تشریح جو ہے وہ سوسائٹی وائز، کلچرل وائز، انوائرمنٹل ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس حساب سے ہم نے اس کی تشریح کو تبدیل کیا۔ عبرانی کا ورڈ جی اس کی مانند بناؤں گا، مددگار کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایزر کنگڈو، جو کہ عبرانی کا ہے، جو بائبل کی اصل زبان ہے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا، کیا ہم عورت کو اس کا اصل مقام، یعنی وہ آدم کی مانند اور اس کی مددگار بنائی گئی تھی، ہم اس کو وہ مقام دے رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ پیدائش پہلا باب پڑھیں تو اس میں تقریباً ہر مرتبہ خدا کہتا ہے اچھا ہے۔ اب دیکھیں، جب خدا نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، نیر بنائے، چرند پرند مخلوقات زمین کے اوپر کی اور نیچے کی، پانیوں کی، تو خدا نے کہا اچھا ہے، روشنی اچھی ہے، درخت اچھے ہیں، زمین اچھی ہے، انسان تو بہت ہی اچھا ہے جی۔ لیکن اچانک جنت کے اندر باغ بہشت میں جب گناہ سے پہلے میری چیز یہ بات نوٹ کیجئے گا، گناہ سے پہلے، ابھی گناہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اچانک خدا کہتا ہے 2 باب 18ویں آیت میں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اب دیکھیں، نوٹ کریں یہاں پہ، نہ تو ابھی وہاں گناہ ہے، نہ وہاں شیطان ہے، نہ وہاں موت ہے، تو پھر اچھا نہیں کا مطلب، مسئلہ کیا تھا؟ خدا آدم سے باتیں کرتا تھا، خدا نے آدم کو باغ کی نگہبانی دی، جانوروں پر اختیار رکھتا تھا آدم جی، لیکن پھر بھی بائبل کہتی ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ اکیلا تھا۔ اب یہاں جو مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی مسئلہ نہیں تھا جی، اس آیت کا جی مجھے جو مفہوم معلوم لگتا ہے وہ ہے جی یہاں پر کوئی سماجی مطلب تھا، بلکہ یہاں خدا کی تخلیق کا مسئلہ تھا۔ خداوند خدا خود کہتا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ خدا نے اپنے پاک کلام میں یہ الفاظ لکھے کہ آدم کا اچھا رہنا اچھا نہیں؟ آج ہم اسی بات کو چند لمحات کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خدا نے جی جب کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو پھر خدا نے خود پیدائش 2 باب 18ویں آیت کے آخری حصہ میں آپ دیکھیں تو وہاں خدا نے خود اس کا جواب دیا، میں آدم کے لیے ایزر کنگڈو بناؤں گا، یعنی ایک ایسا مددگار بناؤں گا جو آدم کی مانند ہوگا۔ یہ 2 عبرانی الفاظ آج تک غلط سمجھے گئے۔ اردو ترجمہ میں یہ بہت آسان، سادہ اور عام سا جملہ لگتا ہے کہ میں آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، لیکن اصل عبرانی کے جو الفاظ ہیں جی ایزر کنگڈو، کہیں زیادہ اہم، کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب میں جی پہلے آپ کو ایزر کا مطلب بتاتا ہوں۔ ایزر کا مطلب ہے جی مددگار، طاقت دینے والا، مکمل کرنے والا، سامنے کھڑے ہونے والا، برابری کرنے والا، کمی پوری کرنے کے ہیں۔ اور بائبل میں یہی لفظ جی خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں زبور 121 اس کی پہلی 2 آیات میں، اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، میں پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خدا سے ہے۔ یہاں پر دیکھیں زبور نویس ایزر ورڈ جو مدد ہے وہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ خدا کے لیے، یہوہ کے لیے۔ یسعیاء 41 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں، میں تجھے زور بخشوں گا اور یقیناً تیری مدد کروں گا۔ یسعیاء بھی یہاں یہ جب مدد کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو وہ خدا کے لیے، یہوہ کے لیے،
خداوندوں کے خدا رب الافواج کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اوپر دیے گئے وہ حوالے جاتے ہیں جو چند ہیں، 2 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، بائبل اس پہ بے شمار حوالے دیتی ہے۔ جب بھی یہ ورڈ مدد کے لیے پرانے عہد میں استعمال ہوا تو یہ خدائی ذات کے لیے ہوا۔ خدا خود اپنے لیے یہ الفاظ، یہ لفظ استعمال کرواتا ہے جس میں جی مدد، طاقت کا بنیادی اصول نظر آتا ہے۔ اب کنیکڈو کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے جی اس کے سامنے، برابر، ہم مرتبہ، طاقتور، تابع یا ماتحت مددگار نہیں۔ ہم نے آج تک عورت کو تابع سمجھا، ہم نے ہمیشہ عورت کو مددگار، ماتحت کے طور پر سمجھا، ایسا نہیں ہے جی۔ اب اگر ہم سیاق و سباق دیکھیں اور ان دونوں الفاظ کو ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے جی؟ اس کا مطلب بنتا ہے ایک طاقتور، ہم مرتبہ، برابر کا ساتھی جو آدم کی کمی کو پورا کرے، اس کے سامنے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی طاقت کا استعمال کر سکے اور اپنی رائے دے سکے۔ تو اب آپ سمجھے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور خدا کہتا ہے کہ میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا ہیلپر جو کہ طاقتور ہوگا، اس کا ہم مرتبہ ہوگا، برابر کا ساتھی ہوگا، جو آدم کی کمی کو پورا کرے، اس کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی طاقت کا استعمال کرے اور اپنی رائے بھی دے سکے۔ تو اب ہمارے ذہنوں میں جو صدیوں سے غلط مفروضہ قائم تھا کہ جی عورت جو ہے وہ سبمسو ہے، خاموش ہونی چاہیے، تابع ہونی چاہیے، پیچھے رہنے والی ہونی چاہیے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج تک عورت کو کلچرلی اس کو پس پشت ہی رکھا۔ ہم یہ سمجھتے رہے عورت نے گناہ کیا، ہم یہ سمجھتے رہے عورت کی وجہ سے ہم باغ بہشت، باغ جنت سے نکلے۔ ہم نے ہمیشہ جینڈر ایکویلٹی کو، ہمیں جب بھی ہم نے بات کی تو ہم نے عورت کو ہمیشہ پیچھے رکھا، ہم نے آدمی سے کم تر سمجھا، جبکہ بائبل مقدس صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اس بات کا اعلان کر چکی تھی کہ عورت آدمی کی ساتھی ہے، ایک طاقتور ساتھی ہے، ایک ہم مرتبہ ساتھی ہے، ایک برابری کرنے والی ساتھی ہے، آدمی کی کمی کو پورا کرنے والی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنے والی ہے اور اپنی رائے دے سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے خدا کا پاک کلام عبرانی زبان میں مددگار، مانند کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ عبرانی معنی ہیں جو ان الفاظ کے بنتے ہیں جو میں آپ سے تشریح کر رہا ہوں آج۔ آپ خود بھی اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اس لفظ کی تشریح اور کرتا چلوں جی۔ ایسا مددگار جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جو سوال اٹھا سکے، جو اختلاف کر سکے، جو غلطی پر روک سکے۔ خدا عورت کو آدم کے ماتحت نہیں، اس کے ہم پلہ شریک بنانے کی بات کرتی ہے۔ بائبل مقدس جو ہے، خدا کو آدم کے لیے غلام نہیں چاہیے تھا بلکہ شریک چاہیے تھا، اور اس کے برابر کا ہونا چاہیے، اس کی مانند۔ اچھا، سب سے جو مجھے اس میں ایک بڑی مزے کی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے گناہ سے پہلے ہے، یعنی گناہ سے پہلے اچھا نہیں کا ورڈ خدا استعمال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب خدا نے دیکھا کہ گناہ ہو گیا تب خدا نے کہا اچھا نہیں۔ تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو سکتی تھی اور جو خدا نے کی۔ خدا عورت کے لیے یہ پلان گناہ سے پہلے ہی رکھتا تھا۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی عورت سبمسو ہونی چاہیے، عورت کو بات نہیں کرنا چاہیے، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت فلاں نہیں کر سکتی، عورت خدمت نہیں کر سکتی، عورت مطلب کچھ بھی، ہم اگر اپنے ذہنوں میں عورت کو کم تر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی رائے خدا کے پاک کلام سے لینی چاہیے کہ خدا کا پاک کلام جو ہے ہزاروں سال پہلے، ایون کہ گناہ سے بھی پہلے، خدا کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ عورت کو بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ ایک ایسی شخصیت کی بات کرتا ہے جو آدمی کے برابری کر سکے، آدمی کے ساتھ اختلاف رائے رکھ سکے، آدمی کو صلاح دے سکے، آدمی کو سمجھا سکے، اس کو غلطی پر روک سکے، آدمی سے میں تو یوں کہوں گا کہ لڑ جھگڑ بھی سکے۔ یعنی جب اس کے برابر ہوگا تو وہ اسے بحث بھی کر سکتا ہے۔ ضرور میری بات پر غور کیجئے گا، سمجھیے گا۔ گناہ کے بعد جی پیدائش 3:16، گناہ کے بعد کا ذکر جو پیدائش 3:16 ہے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ گناہ کے بعد حکومت آدمی کرے گا۔ بہت سے لوگ اب یہ سوال کریں گے کہ جب گناہ ہو گیا تو خدا نے تو کہا تھا جی اب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آدمی کرے گا۔ ان کی غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤں جی۔
یہاں حکمرانی اصل میں انسانی جدوجہد اختلافات کی طرف اشارہ ہے، کم مرتبہ یا حیثیت کی طرف نہیں۔ پھر سے میں کہتا چلوں کہ جب بائبل مقدس پیدائش 3:16 میں بات کرتی ہے حکمرانی کی، تو یہاں پر حکمرانی اصل میں انسانی جدوجہد اختلافات کی طرف اشارہ ہے، کم مرتبہ یا حیثیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی اب بھی عورت ایزر کنگڈو ہی ہے۔ گناہ کے بعد انسانی تعلقات میں پیدا ہونے والی مشکلات کی طرف اشارہ ہے۔ اب آج 2026 میں یہ سوال ہے جی کہ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، لیکن ہم نے عورت کو رشتے کے اندر ہی اکیلا کر دیا۔ کیا ہم نے عورت کو وہ مقام دیا جو خدا نے ابتدا میں عورت کو دیا تھا، یعنی ایزر کنگڈو؟ سوچئے گا ضرور۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی انکنونشنل موضوعات پر بات سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔